دنیا کی تاریخ میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، کچھ انصاف والے اور کچھ ظالم، لیکن جب ظلم، تکبر اور سرکشی کی مثال دی جاتی ہے تو سب سے پہلے جس شخص کا نام زبان پر آتا ہے وہ فرعون ہے۔ فرعون مصر کا ایک نہایت طاقتور بادشاہ تھا جس نے اپنی حکومت، دولت اور طاقت کے نشے میں آ کر خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا مغرور اور سرکش تھا کہ لوگوں سے کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ تمام لوگ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے سامنے جھکیں۔ فرعون کے دور میں مصر ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ وہاں عظیم محلات، باغات، خزانے، فوجیں اور بے شمار غلام تھے۔ فرعون اپنی سلطنت کی طاقت پر بہت ناز کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے وزیر، جادوگر اور سپاہی موجود تھے۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ نہایت ظالم حکمران تھا۔ فرعون بنی اسرائیل سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور مصر میں آباد تھے۔ فرعون نے انہیں غلام بنا کر رکھا تھا، ان سے دن رات سخت مشقت کرواتا، ان کے مردوں کو ذلیل کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ وہ خدمت کرتی رہیں۔ قرآن مجید میں فرعون کے ظلم کا ذکر آیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک دن فرعون نے ایک خواب دیکھا یا اسے خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نومودہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ بڑا ہو کر اس کی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ چنانچہ مصر کے سپاہی گھروں میں گھس کر بچوں کو قتل کرنے لگے۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت خوف زدہ تھی کیونکہ اگر فرعون کے سپاہیوں کو معلوم ہو جاتا تو وہ ان کے بچے کو قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے اور اسے نبی بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ جب محل والوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس بچے کو دیکھ کر محبت سے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں وہی بچہ جس سے فرعون اپنی بادشاہت بچانا چاہتا تھا اسی کے گھر میں پرورش پانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور جوانی میں ایک دن غلطی سے ایک تبتی شخص کو مار بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں کئی سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ واپس مصر جاؤ اور فرعون کو حق کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ فرعون ہنس پڑا اور بولا،
کیا تم وہی نہیں جسے ہم نے بچپن میں پالا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آثار زمین پر ڈالا تو وہ ایک عظیم سازدار بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ یہ سب معجزے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے، لیکن فرعون نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ فرعون نے اپنے تمام بڑے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے سکیں۔ مقرر دن ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی سیاہیں اور لاٹھیاں پھینکی اور لوگوں کی نظر پر جادو کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا آثار پھینکا جو ایک عظیم سانپ بن گیا اور جادوگروں کے سارے جادو کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ یہ دیکھ کر فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ اس نے جادوگروں کو سخت سزائیں دیں اور قتل کر دیا، مگر وہ ایمان سے نہ پھرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون پر کیے عذاب بھیجے تاکہ وہ عبرت حاصل کرے۔ قحط، ڈھل دیے، مینڈک، خون، طوفان، مگر ہر بار وہ وعدہ کرتا کہ اگر عذاب ہٹ جائے تو ایمان لے آئے گا، پھر عذاب ختم ہوتے ہی اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے سمندر۔ لوگ گھبرا گئے اور بولے، اب تو ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آثار سمندر پر مارا، سمندر پھٹ گیا اور اس میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت اسی راستے میں گھس گیا۔ جب وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر واپس آ گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ قرآن مجید کے مطابق ڈوبتے وقت اس نے ایمان لانے کی کوشش کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ یوں دنیا کے سب سے بڑے ظالم بادشاہ کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ وہ شخص جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک بے بس انسان کی طرح پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کا غرور، دولت، فوج اور طاقت سب ختم ہو گئے۔ اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنایا۔ فرعون کی کہانی سے حاصل ہونے والے سبق درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، غرور انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد خود فرماتا ہے۔ سچ آخرکار جھوٹ پر غالب آ جاتا ہے۔ نمبر 5، طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل اسلام 67 پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔